یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 تا 84 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور بھیجا لوط علیہ السلام کو جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، کیا تم کرتے ہو ایسی بے حیائی کہ تم سے پہلے نہیں کیا اس کو کسی نے جہاں میں؟ تم تو دوڑتے ہو مردوں پر شہوت کے مارے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ ہو حد سے گزرنے والے۔ اور کچھ جواب نہ دیا ان کی قوم نے مگر یہی کہا کہ نکالو ان کو اپنے شہر سے، یہ لوگ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں۔ پھر بچا دیا ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو، مگر یہ کہ ان کی عورت کو کہ رہ گئی وہاں کے رہنے والوں میں، اور برسایا ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش۔ پھر دیکھیے کیسا ہوا انجام مجرمین کا۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا جو سلسلہ پچھلے رکوع سے 8ویں رکوع سے جو جاری ہوا تھا، یہ چوتھا قصہ، چوتھا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے تھے۔ دونوں کا اصلی وطن مغربی عراق تھا، بصرہ کے قریب ارض بابل کے نام سے معروف تھا، وہاں رہتے تھے، اور یہاں بھی بت پرستی عام تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو گھرانہ خود بت پرستی کا مرکز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ قوم نے مخالفت کی اور والد نے بھی انہیں گھر سے نکال دیا۔ اپنے گھرانے میں اپنی زوجہ حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام مسلمان ہوئے تھے، جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا گیا، فآمن لہ لوط، ان پر لوط علیہ السلام ایمان لے آئے۔ بالآخر دونوں کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وطن سے ملک شام کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی اور کنعان کے مقام پر جا کر مقیم ہوئے، جو بیت المقدس کے قریب ہے۔ بعد میں لوط علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی اور انہیں اس قوم، اپنی قوم کی طرف تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق وحی لے کر اور شریعت لے کر قوم کی طرف آئے، اور انہوں نے قوم کو خطاب کیا، قوم جو کہ ایک برائی کے اندر مبتلا تھی، جس کو یہ فرمایا کہ اتأتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ایسی برائی اور ایسی بدکاری کے اندر مبتلا ہیں
کہ اس سے پہلے جہاں میں اس طرح کی برائی پیش نہیں آئی۔ لوط علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی، تم ایسا کام کرتے ہو اور اس کام کے تم گویا موجد ہو، ایجاد کرنے والے ہو، برائی کے ایجاد کرنے والے ہو، تو اب یہ برائی جب تک رہے گی اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ اگلی آیت میں اس بے حیائی اور برائی کو وضاحت فرمائی گئی کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی حاجت اور مردوں کے پیچھے بھاگتے ہو۔ انسان کی طبعی اور فطری خواہش بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور جائز ذرائع رکھے ہیں ان کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ آخرات میں فرمایا کہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ یہ کام ایک تو یہ کہ اس سے پہلے جہاں میں نہیں ہوا، کسی نے نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ تم حد سے گزر گئے ہو، تمام حدود کو تم نے پار کر لیا، اللہ کی مقرر کردہ حدود کے خلاف تم نے کر لیا۔ لوط علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں قوم کا جواب بھی ذکر فرمایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے شہر سے نکال دو، شہر بدر ان کو کر دیا جائے، یہی ان کا علاج ہے اور یہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تیسری اور اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا، قوم سدوم کی اس بے حیائی کی سزا اللہ رب العزت نے انہیں یہ عطا فرمائی، یہ دی کہ لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند لوگ وہ محفوظ رہے۔ اس میں ان کی اہلیہ شامل نہیں تھیں۔ ابتدا میں ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ نکلی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ رات کے وقت میں یہ اپنے مقام سے نکل جائیں اہل ایمان کو ساتھ لے کر، لیکن کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ تو ان کی اہلیہ ابتدا میں ان کے ساتھ تھیں، لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور یہ وقت تھا عذاب کا، تو اس عذاب کے اندر وہ مبتلا ہو گئیں۔ یہ فرمایا، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، جو ان کے گھر میں سے نہیں تھے، اللہ نے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ان پر پتھروں کی بارش کر دی گئی اور زمین میں بھی زلزلہ آیا تو دونوں چیزیں ان کے اوپر مسلط کر دی گئیں۔ ایک اور جگہ پر بھی فرمایا گیا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، یعنی آ پکڑا ان کو چنگھاڑ نے سورج کے نکلنے کے وقت۔ ایک تیز آواز تھی جس سے آسمان سے ایک چنگھاڑ کی آواز آئی، یہ بھی ایک عذاب کی صورت تھی۔ قوم لوط کے لیے بھی عذابوں کے سلسلے میں زمین کے الٹنے کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہ منظر صرف اس وقت ہی موجود نہیں، آج بھی موجود ہے کہ بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان آج یہ قطع زمین کا موجود ہے، بحر لوط یا بحر میت کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی زمین سطح سمندر سے بہت زیادہ گہرائی کے اندر ہے، اور اس کا ایک خاص حصے پر دریا کی صورت ہے، اور اس میں پانی ایک عجیب قسم کا ہے کہ اس میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہتا، اس لیے اسے بحر میت کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے بیان کردہ حالات اور واقعات کا ثبوت اور تصدیق ایسی سرزمین سے اور ایسی جگہوں سے بھی ہو جاتا ہے، اور جو گزشتہ جو درس تھا اس کے اندر جو بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک ایسی سرزمین سے گزرے تھے کہ جس سرزمین پر عذاب کے آثار موجود تھے، تو یہ چیزیں آج بھی دنیا کے اندر لوگوں کے عبرت کے لیے موجود ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے اہل بصیرت تم عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ انسان عمومی طور پر سرکشی کب اختیار کرتا ہے؟ قرآن مجید نے انسان کی ایک عام عادت کو بیان فرمایا، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، یعنی انسان سرکشی کرنے لگتا ہے جب دیکھتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہا اور اس کے پاس طاقت اور قوت اور اقتدار یہ آ چکا ہے، تو پھر وہ سرکشی پر اتر آتا ہے۔ دنیا کے اندر جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے راستے اور دروازے کھول دیے، یہ لوگ اسی نشے کے اندر مبتلا ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ یہی دنیا ہے اور یہی سب کچھ ہے اور یہی ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو پھر انہوں نے اچھائی اور برائی کی تمیز کو بھی کھو دیا،
اور آخرت کو بھلا دیا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات تھیں ان کو بھی رد کر دیا اور انہیں جھٹلا دیا، تو یہ سرکشی اختیار کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکا۔ اللہ رب العزت نے جن کے لیے دنیا کے اندر چاہا عذاب نازل کیا اور عبرت کا نشان بنا دیا، اور جن کے لیے آخرت میں عذاب کا فیصلہ ہوگا وہ انہیں آخرت میں دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔